بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 21ویں سبق کو پڑھیں گے، اور ہمارا سبق چل رہا تھا مختلف مصدروں سے مضارع اور ان سے فقرے، اور میرا سبق یہاں تک ہو چکا تھا: مرد باید از یاد خدا غافل نہ ماند، لوگوں کو چاہیے کہ خدا کی یاد سے غافل نہ رہے۔ اس کے آگے سے انہوں نے 6 صیغ کو ذکر کیا ہے، تو یہاں سے ہم کو پڑھنا ہے، تو چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ خواند، وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ خوانند، وہ سب پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے۔ خوانی، تو پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ خانے، تم سب پڑھتے ہو یا پڑھو گے۔ خانم، میں پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا۔ خانی، ہم سب پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ مضارع میں زمان مستقبل اور فعل مستقبل اور فعل حال کا معنی ہوتا ہے، یعنی موجودہ زمانہ کا معنی ہوتا ہے، اور مستقبل یعنی آنے والے زمانے کا معنی ہوتا ہے۔ دونوں معنی اس میں ہوتا ہے۔ خواند، وہ پڑھتا ہے، یعنی فعل حال کا ترجمہ ہو گیا، اور جیسے وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، یعنی مستقبل کا آگے آنے والے زمانہ کا ترجمہ ہو گیا، تو دونوں اس سے رہتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں احمد کلام اللہ بخواند۔ احمد معنی احمد، کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام، یعنی اللہ کا کلام سے مراد قرآن شریف ہے، اور بخواند کا وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ احمد کلام اللہ بخواند، احمد اللہ کا کلام پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ اکنو ہمہ طفلا نماز بخواند۔ دیکھیے، اکنو کا معنی اب کیا آتے ہیں، اور ہمہ معنی سب۔ اکنو معنی اب، اور ہمہ معنی سب، یعنی تمام، پورے۔ اور طفلان یہ اطفال کی جمع ہے۔ طفل معنی بچے، اور یہ طفل کی جمع ہے، یعنی ڈھیر سارے بچے۔ اور نماز معنی نماز۔ اب بخواند معنی پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے۔ بخوانند، پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے۔ اکنو معنی اب، اور ہمہ معنی پورے یا تمام، اور طفلان معنی بچے۔ ہمہ طفلان، پورے بچے۔ نماز معنی نماز۔ اب بخوانند، پڑھیں گے۔ اب تمام بچے نماز پڑھیں گے، یا اب تمام بچے نماز پڑھتے ہیں، دونوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ما خط شما بخوانیم۔ دیکھیے، ما خط، ما معنی ہم لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں ما کا ترجمہ ہم کریں گے ما خط، یعنی ہمارا خط۔ دیکھیے، میم ضمیر ہے۔ ما خط، ہمارا خط۔ شما معنی تم لوگ بھی ہوتا ہے، یا تمہارا بھی ہوتا ہے، تم لوگ بھی ہوتا ہے، تم بھی ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں شما کا ترجمہ کریں گے آپ، کیونکہ یہ واحد کا، یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اس کے لیے اس کو ہم ادب کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے آپ۔ اور بخوانیم معنی پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے۔ ہمارا خط آپ پڑھیں گے، پوچھ رہے ہیں ما خط شما بخوانیم، ہمارا خط آپ پڑھیں گے۔ بخوانید، کہہ رہے ہیں بخوانید یعنی پڑھیں گے۔ ما خط شما بخوانید، ہمارا خط آپ پڑھیں گے، کہہ رہے ہیں بخوانید، ہاں پڑھیں گے۔ اگر این کتاب را بخوانی، اگر معنی اگر، این کتاب یعنی اس کتاب، ای معنی یہ، دیکھیے ای اس میں اشارہ قریب کے لیے، ای معنی یہ، اس کتاب، یہ کتاب، اور را کا معنی کو، این کتاب را، اس کتاب کو، بخوانی، تم پڑھتے ہو یا پڑھو گے، دونوں معنی کر سکتے ہیں۔ بخوانی، تم پڑھتے ہو یا پڑھو گے۔ اگر این کتاب را بخوانی، اگر اس کتاب کو تم پڑھو گے یا تم پڑھتے ہو، تو کہہ رہے ہیں سعادت حاصل کنی۔ سعادت کہتے ہیں جیسے فائدہ۔ سعادت معنی فائدہ، حاصل معنی حاصل، اور کنی کا معنی کرتے ہو یا کرو گے۔ سعادت حاصل کنی، سعادت حاصل کرو گے یا سعادت حاصل کرتے ہو۔ اگر این کتاب را بخوانی، اگر تم اس کتاب کو پڑھو گے، سعادت حاصل کنی، سعادت حاصل کرو گے۔ من چے خانم، کہہ رہے ہیں من معنی میں، چے کا معنی کیا، من دیکھیے ضمیر ہے، اور خانم معنی میں پڑھوں۔ من چے خانم، میں کیا پڑھوں، من چے خانم، میں کیا پڑھوں۔ در حدیث است، در حدیث است، در دیکھیے در کا معنی میں، حدیث معنی حدیث، است معنی ہے۔ در حدیث، حدیث میں، اور است معنی ہے۔ در حدیث است، حدیث میں ہے۔
در حدیث است، حدیث میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیے ہم پڑھ رہے تھے مالے کے زکوٰۃ آن دہند کہ مالے مانے جو مال، جو مال، مالے مانے جو مال نہیں، اس کا ترجمہ ہم کریں گے وہ مال۔ دیکھیے آ مانے وہ اور مالے مانے مال، تو آ مانے وہ مال اور زکوٰۃ مانے کہ مانے کی اور زکوٰۃ مانے زکوٰۃ۔ آ مال ہے کہ زکوٰۃ وہ مال کی زکوٰۃ نہ دہند یا نہ دی جائے، یا جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے یا وہ مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے، در آ خیر نباشد۔ دیکھیے در کا معنی میں، آ معنی اس، در آ اس میں، خیر کا معنی بھلائی، ایک بھلائی یا کوئی بھلائی۔ میں نے بتایا تھا کہ خیر معنی بھلائی اور خیر معنی ایک بھلائی یا کوئی بھلائی، تو ہم اس میں کریں گے کوئی بھلائی، اس کا ترجمہ ہم کریں گے کوئی بھلائی، اور نباشد کا معنی نہیں ہوتی۔ در آ خیر نباشد، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ مالے کے زکوٰۃ آ نہ دہند، وہ مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے یا جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے، در آ خیر نباشد، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ تو ہم پڑھ رہے تھے یہاں پر در حدیث از، حدیث میں ہے اگر پنج، کہہ رہے ہیں حدیث میں ہے، کیا حدیث میں، اس کے آگے سب لکھا ہے انہوں نے، اگر پنج وقت نماز کنید، اگر مانے اگر پنج وقت یعنی 5 وقت نماز کنید کا معنی نماز کرو گے، کرنے سے مطلب مراد پڑھو گے، اگر 5 وقت کی نماز پڑھو گے، زکوٰۃ مال مال کی زکوٰۃ مضاف مضاف الیہ ہے، دہیت کا معنی دو گے، زکوٰۃ مال دہیت مال کی زکوٰۃ دو گے، روزہ ماہ رمضان دارید۔ دیکھیے روزہ ماہ رمضان، روزہ ماہ رمضان کا مہینہ، روزہ ماہ رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ۔ دیکھیے روزہ ماہ رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ، اور دارید کا معنی رکھو گے، روزہ ماہ رمضان دارید، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو گے، زیارت خانہ کعبہ کنید۔ دیکھیے زیارت کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھنے کو، یعنی اس کو دیکھنا، اس سے جا کے ملنا، اس کو سامنے دیکھنا، فیس ٹو فیس، اور خانہ کعبہ یعنی خانہ کعبہ تو یعنی جس کو ہم لوگ کعبہ بولتے ہیں، جو سعودیہ میں جہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، وہ زیارت خانہ کعبہ یعنی خانہ کعبہ کی زیارت، یعنی اس کو دیکھنا، اس کی زیارت کرنا، اور کنید کا معنی کرو گے، زیارت خانہ کعبہ کنید، خانہ کعبہ کی زیارت کرو گے، داخل بہشت شوید۔ دیکھیے داخل معنی داخل ہو جانا، یعنی کسی چیز کے اندر چلے جانا، داخل ہو جانا یعنی چلے جانا، یعنی ایک گھر میں ہم داخل ہو گئے، یعنی ایک گھر کے اندر ہم چلے گئے۔ اور بہشت کا معنی ہے دیکھیے جنت، اور شوید کا معنی ہوگے، داخل بہشت یعنی جنت میں، شوید کا معنی ہوگے، داخل بہشت شوید، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کہہ رہے ہیں در حدیث است، حدیث میں ہے کہ اگر 5 وقت کی نماز پڑھو گے، زکوٰۃ مال دہیت مال کی زکوٰۃ دو گے، روزہ ماہ رمضان دارید رمضان کے مہینے کے روزے رکھو گے، زیارت خانہ کعبہ کنید خانہ کعبہ کی زیارت کرو گے، داخل بہشت شوید، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کہہ رہے ہیں اگر یہ 5 کام کرو گے، 5 وقت کی نماز پڑھو گے، مال کی زکوٰۃ دو گے، رمضان کے مہینے کے روزہ رکھو گے، زیارت خانہ کعبہ کی زیارت کرو گے، تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ است، فرمودہ مانے فرمایا، اور است مانے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مالے کے زکوٰۃ آ نہ دہند۔ دیکھیے میں نے بتا دیا تھا پہلے، مالے کا معنی وہ مال یا جس مال، زکوٰۃ آ اس مال کی زکوٰۃ، نہ دہند کا معنی نہ دی جائے، مالے کے زکوٰۃ آ نہ دہند، اس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے یا وہ مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے، در آ خیر نباشد، در آ اس میں، اور خیرے کا معنی بھلائی یا کوئی بھلائی، در آ خیرے اس میں کوئی بھلائی، نہ معنی نہیں، اور باشد کا معنی ہوتی،
در آخر نباشر اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. تو یہ اس میں جتنا بھی 5 وقت کی نماز پڑھو گے یا رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو گے، یہ سب ہم نے اس کا ترجمہ مستقبل کا کیا ہے، یعنی رکھو گے آنے والے زمانے میں. اور یہاں پر ہم نے جو مالک کی زکوٰۃ آنا دہند، اس کا ترجمہ ہم لوگ نے حال کا کیا ہے، نہ دی جائے، یعنی زمانے حال میں نہ دی جائے. در آخر نباشد اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. ہوگی، ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی، ہم نے کہا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. یعنی اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ فعل حال کا ترجمہ ہو رہا ہے. تو چلیے اس کے آگے سے ہم فعل حال کے صیغے اور ان سے فقرے پڑھیں گے. تو اپنا سبق یہیں ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.